ہاں حوصلہ بھائی حوصلہ. بچوں کا بوسہ یہاں لیتے ہو نا, رخسار چومتے ہو نا. ارے رباب نے اصغر کا لاشا اٹھایا, چہرہ نہیں تھا, کٹی ہوئی گردن پہ اپنے ہونٹ. اصغر ماں کو ویرا. ماتم حسین, ماتم حسین. محمد وآل محمد صلی اللہ. صلوات بول محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم اس کو ٹھیک کرائے بھائی. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. صلوات بھیجیں. حاضرین گرامی قدر، اعزان محترم، اس مرکزی امام بارگاہ میں اس عشرہ ثالث کی یہ ہماری چوتھی تقریر آپ کی سماعت اور آپ کے حافظے کی نظر ہے. آپ حضرات جن محبتوں اور جن جذبوں کے ساتھ ذکر مولا کی اس عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اس پر میں آپ کا احسان مند بھی ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی. آپ کی علمی توجہات، آپ کا ذوق ایمانی، آپ کی آمادگی اور ان مجالس سے کچھ نہ کچھ رزق علم حاصل کرنے کا ذوق اس امر کا متقاضی ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر جو افکار کر رہا ہوں اس میں میرا کثرت سے خطاب اپنے نوجوان دوستوں سے ہے، نئی نسل سے ہے، شاداب ذہنوں سے ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس دور میں جب ہم
اور ساری انسانیت 21ویں صدی میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے، تو ملت اسلامیہ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ وہ 11ویں صدی ہجری کے معیار سے کچھ تو بلند ہو۔ بڑی توجہ، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو ملت اسلامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ 11ویں صدی ہجری کے معیار سے کچھ تو بلند ہو، اور بلندی اس وقت تک مقدر نہیں بن سکتی جب تک ان بلندیوں کے سامنے سر نہ جھکا دیا جائے جن بلندیوں کے آستانے کو آستانے اہل بیت کہتے ہیں۔ بڑی توجہ جا رہا محترم، اور ان بلندیوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے، ان بلندیوں پر جھکنے کے لیے، ان بلندیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے مسلمان کی نگاہ نہیں چاہیے، سلمان کی نظر چاہیے۔ بڑی توجہ جانا محترم، ہمارا مطمع نظر 1400 برس سے یہ ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کو ان مجالس کے ذریعے سے، ذکر حسین کی ان محفلوں کے ذریعے سے پیغام صرف ایک دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو اور قرآن مجید کی آیات کو تدبر، تفکر اور تعقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھا جائے۔ بڑی توجہ دوستو، کہیں قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھو۔ کبھی تو قسم توڑ دو کہ قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے، اور خدا کی قسم زندگی میں ایک لمحے کے لیے اگر ملت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے تو آیتیں تفسیر نہیں تصویر پیش کریں گی۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اس لیے کہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، تفکر کی کتاب ہے، تعقل کی کتاب ہے، علم کی کتاب ہے۔ قرآن سند ہے، قرآن حجت ہے، قرآن اتھارٹی ہے، قرآن مسند ہے، قرآن محمل ہے، قرآن محفل ہے، قرآن منزل ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن مبین ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن تفصیل ہے، قرآن خبر ہے، قرآن اجمال ہے، قرآن ماضی ہے، قرآن حال ہے، قرآن مستقبل ہے، قرآن عرش ہے، قرآن فرش ہے، قرآن معیار ہے، قرآن میزان ہے، قرآن مقیاس ہے، قرآن ترازو ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن اجمال ہے، قرآن تفسیر ہے۔ قرآن پھیلے تو 6666 آیتیں ہیں، قرآن سمٹے تو نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، بڑی توجہ، بہت توجہ، مولا آپ کو سلام۔ کون سا مرض ایسا ہے، بڑی توجہ دوستو، کون سا مسئلہ کائنات کا ایسا ہے کہ جس مسئلے کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے؟ قرآن لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا نعرہ لگاتا ہوا آیا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو جب دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے تو یہ قرآن پڑھنے والے اپنے مسائل کے حل کے لیے انجیل والوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ ہے ذرا محترم، میں مسئلہ یہ ہے، بہت ہی توجہ چاہتا ہوں دوستو۔ جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، کوئی مسئلہ کائنات کا عرشی ہو یا فرشی ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو، تو مقام فکر ہے یا نہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے، کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے، میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟
اپنے مسائل کے حل کے لیے کبھی انجیل والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی توریت والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی زبور والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن ان کے پاس ہے، کیوں اپنے، اگر ہماری بات نہیں مانتے اپنے بزرگوں کی تردید کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کو انجیل سے، قرآن کو توریت سے، قرآن کو زبور والوں سے سمجھ کر اپنا دامن سوال انجیل والوں سے کے سامنے پھیلا کر ہماری نہیں، کبھی کم از کم اپنے بزرگوں کی تو لاج رکھو، جنہوں نے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یا علی یا علی یا، اور سلامت رہے، سلامت رہے۔ جزاک اللہ، توجہ جزاک اللہ۔ توجہ ہے حضور آپ کی؟ اور فرما رہے ہیں آپ لا رد ولا یابس، قرآن کا یہ دعویٰ کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی مسئلہ کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن پیش نہ کرتا ہو۔ قرآن ہے بھی عربی میں، ہے بھی آپ کی زبان میں، ہائے 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 ہائے، سمجھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آخر قرآن جب ہر خشک و تر کو اپنے دامن میں لیے ہے تو ملت اسلامیہ، یہ 1 ارب مسلمان اپنے سارے مسائل کا حل انجیل والوں کے سامنے پیش کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو مشکل کشا مان رہے ہو، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جب حقیقی مشکل کشا کا انکار کرو گے تو پھر عیسائی ہی مشکل کشا ہوگا، یہودی ہی مسائل۔ ہاں 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 ہاں، توجہ ہے، صلوات بھیجے نا بابا نے بلند۔ صاحب اپنے سارے مسائل کا حل، اپنی ساری مشکلوں کا حل ملت اسلامیہ تلاش کر رہی ہے انجیل والوں سے، زبور والوں سے، توریت والوں سے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے دامن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو بات ہے کیا؟ بات صرف اتنی ہے، قرآن مجید نے خود ارشاد فرما دیا تھا اپنے متعلق، سورہ مبارک فاتر میں ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کیا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا۔ اب اس جملے پر توجہ دوستو، یہ ہے تدبر فی القرآن۔ ہم نے اس کتاب کا وارث کیا ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں مصطفیٰ بنایا، جنہیں مرتضی بنایا۔ یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، اس قرآن کا وارث موجود ہے۔ یا علی یا علی، اس قرآن کا وارث موجود ہے، لیکن اس کا وارث مکہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کا وارث مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، اور چنا ہوا بھی بندوں کا چنا ہوا نہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب چنے ہوئے کے لیے دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید میں 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں انتخاب کے لیے: اصطفیٰ، ارتضی، اجتبا اور اختیار۔ پورے قرآن مجید میں یہ 4 لفظ ہیں: اصطفائیت، ارتضائیت، اجتبائیت اور اختیار۔ اصطفیٰ چننا، منتخب کرنا، ارتضی منتخب کرنا، اجتبا منتخب کرنا، اختیار قبول کرنا۔ جسے پروردگار عالم نے جان اصطفیٰ پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا، جسے جان ارتضی پایا اسے مرتضی بنا دیا، جسے جان اجتبا پایا اسے مجتبا بنا دیا، جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ یہ 4 گوشے ہیں۔ سارے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر، صرف 4 گوشہ حیات ہے قرآن فہمی کے، کہ قرآن یا مصطفیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا مرتضیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا مجتبیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا صاحب اختیار کے ذریعے سمجھ میں آئے گا۔ پوری کائنات الہی میں سنت الہی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے ہادی بھیجے، انہیں معجزے بھی عطا کیے، انہیں صحیفے بھی عطا کیے، انہیں کتابیں بھی عطا کی، لیکن ہر نبی کا معجزہ اس وقت تک باقی رہا
جب تک صاحب اعجاز باقی رہا. ادھر نبی گیا معجزہ گیا. اس کو لیے پر توجہ. جناب موسیٰ کا معجزہ, عصا کا معجزہ, عصا پھینکا اژدہا بن گیا. جناب عیسیٰ کا معجزہ, مسیحائی کا معجزہ. جناب داؤد کا معجزہ, لوہا نرم کرنے کا معجزہ. لہن داؤدی کا معجزہ. سلیمان کا معجزہ, بساط فضا پر تخت اڑانے کا معجزہ. مسخر کائنات ان کے لیے. یعنی یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے, بڑی توجہ دوستو چاہوں گا آپ کی اس جملے پر, پروردگار عالم نے ہر نبی کو اقتدار اور اختیار کے ساتھ بھیجا. یعنی جس زمانے میں, جس دور میں بھی باطل قوتوں نے جس ہنر میں ترقی کی, اللہ نے اپنے نبی کو اسی ہنر کے ذریعے, بڑی توجہ, اسی ہنر کے ذریعے سے اختیار دیا جسے معجزہ کہا گیا. جب جادوگری کا دور تھا, اس تمہید پر آج توجہ, جب جادوگری اپنے عروج پر تھی تو جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا, ید بیضا کا معجزہ دیا, سامری کے جادوگروں کے سارے تخت الٹ دیے. جب مسیحائی اور فلسفہ یونان اور حکمت یونان اپنے عروج پر تھا تو عزیزان محترم جناب عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی. نابینا کو بینا کر دیں, مبروس کو اچھا کر دیں, مردے کو زندہ کر دیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسلمان غور کیوں نہیں کرتے. عیسیٰ جیسا نبی مردے کو بھی زندہ کر دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. یا علی یا علی یا علی. اور کیا کہتے تھے جناب عیسیٰ؟ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ قم باذن اللہ, کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. یعنی عیسیٰ کو اختیار تھا کہ مردے کو زندہ کریں, مگر اذن اللہ سے, اللہ کے اذن سے. عیسیٰ, توجہ کریں اذان محترم, عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے, قم باذن اللہ کہہ کر, اس لیے کہ عیسیٰ وہ نبی ہیں جو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہوئے ہیں. جو کعبے کے باہر پیدا ہو وہ اگر مردے کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کرے تو جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے اسے حق ہے کہ وہ مردے کو یہ کہہ کر زندہ کرے کہ قم باذن علی. بہت توجہ, مولا آپ کو سلام کرتے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں ایک مرتبہ محمد والے محمد پر. یہ میں معذرت چاہوں گا, میں شب چہلم پر اور شام غریبہ, یہ دو راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا. اس وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے احساس ہے کہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے مجھے دیکھنے میں اور متوجہ ہونے میں. لیکن یہ شب چہلم ہے, کل سے انشاءاللہ پھر میں وہیں ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا. لیکن ذرا سا میں آپ کی توجہ, صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد, یہ اس کی سائڈ میں, اس کو ایسے کر دیں, باوجہ بلند صلوات بھیجیں. مولا سلامت رکھے. توجہ ہے دوستو آپ کی. جناب عیسیٰ وہ نبی جو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہوئے, جو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہو, اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرے. اور جو کعبے کے اندر خاص حکم الہی کے تحت کعبے کے اندر پیدا ہوا ہو, اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا مردوں کو زندہ کرتے وقت کہ قم باذن اللہ. علی نے ہمیشہ کہا قم باذنی, میرے اذن سے کھڑا ہو جا, میرے اذن سے. آپ کہیں گے یہ غلو کی باتیں کرتے ہیں, یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. خدا کی قسم ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم نے اگر یہ عقیدہ قائم کیا کہ قم باذنی کہہ کر علی نے مردوں کو زندہ کیا تو عیسیٰ کے پاس اذن الہی نہیں تھا, عیسیٰ روح اللہ تھا. توجہ کرے ذرا سا بیدار ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. عیسیٰ روح اللہ ہے
علی مرضات اللہ ہے. ہاں کیا سنا آپ نے جملہ؟ علی مرضات اللہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اور ایک لوگوں میں ایسا بھی ہے جو شب ہجرت کے بستر پر اطمینان سے سو کر، توکل کا تکیہ رکھ کر، قناعت کی چادر اوڑھ کر رسالت کو بچانے کے لیے اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. تو جب علی اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید چکا تو مردہ زندہ کرنے کے لیے اذن اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے 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 جالی جالی جالی. تو ہے نا میرے بھائی، نہیں ایسے نہیں، آخری آدمی تک مل کر جیے. مولا سلامت ہے کہ یا علی مدد کہنے والوں کو اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ایسا بات دیکھیں تو جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اور لوگوں میں ایک ایسا ہے، من یشری، لوگوں میں ایسے نہیں ہے، ایسا ہے. سوچے یہی فکر ہوتی ہے لوگوں میں. من یشری صرف ایک ہے ایسا، انسانوں میں صرف ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے. سب میں تو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. یہی وہ منزل فکر ہے جہاں ہمیں غور کرنا ہے. لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. اور یہ آیت وہ ہے کہ جس میں الحمدللہ علی کا کوئی شریک نہیں ہے. میں نے جملہ پلٹ کے کہا ہے، احساس سے کہا ہے. یہ آیت وہ ہے عزیزان محترم کہ جس میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے، علی تنہا ہے. اس آیت کا سرتاج ہجرت کے بستر پر، شب ہجرت کے بستر پر توکل کا تکیہ رکھ کر، قناعت کی چادر اوڑھ کر، اطمینان کے بستر پر ابو طالب کا بیٹا 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں اپنی باپ کی تربیت کے نتیجے میں کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے نا؟ الحمدللہ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، اس جملے سے مربوط کر رہا ہوں گزشتہ شب کی گفتگو کو. کیا تھا ابو طالب کا طریقہ؟ ابو طالب کا طریقہ یہ تھا کہ جس رات بستر پہ یہ خطرہ ہوا کہ یہاں محمد کی جان کو خطرہ ہے، بستر بدل دیا، محمد کو ہٹا دیا، علی کو لٹا دیا. تو اگر علی اطمینان سے ہجرت کے بستر پہ سوئے تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. پہلی مرتبہ نہیں سو رہے تھے، باپ نے تربیت یہی دی تھی. توجہ ہے؟ خطرات کے بستر پر 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں. ایک جملے پر میں غور چاہتا ہوں آپ کا. 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں ابو طالب کا شریف خون. ہائے 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 یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے آپ کو جس خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں. ابو طالب کا شریف خون اطمینان کی چادر اوڑھ کر سکون کے ساتھ لیٹا نہیں ہے، سو رہا ہے. اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا علی ہم ہجرت کر رہے ہیں، تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، لیٹ نہیں جاؤ، سو جاؤ. علی جانتا ہے مقام نبوت کو کہ ما ینطق عن الہوی، یہ وحی کے بغیر نہیں بولتا ہے. اگر رسول نے کہہ دیا ہے کہ سو جاؤ تو اب علی کے لیے جاگنا حرام. جالی جالی جالی. توجہ کرے توجہ کرے. ادھر آ دے اسی لائے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. ہمارا آپ کو سلام. دیکھیں عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں میں اپنے مذہب کی بنیاد بتا رہا ہوں 4 جملوں میں. ہمارے مذہب میں اطاعت رسول کا پیمانہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں
اطاعت رسول کا پیمانہ بزم رسالت میں بیٹھنا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اطاعت رسول کا پیمانہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اطاعت رسول کا پیمانہ پیغمبر کے اقتداء میں نمازیں پڑھنا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جملہ کہہ جاؤں گا سمجھ گئے تو میرا نصیب ہوگا. ہمارے مذہب میں اطاعت رسول کا پیمانہ رسول سے لے دے کر رشتہ داریاں قائم کرنا نہیں ہے. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے مذہب میں مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. ہمارے مذہب میں اطاعت رسول کا پیمانہ پیغمبر سے رشتہ داریاں قائم کرنا نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا نہ عرب کا رہنے والا ہے, نہ مکے کا رہنے والا ہے, نہ مدینے کا رہنے والا ہے, نہ قریش کا رہنے والا ہے, نہ زبان عربی ہے. ایران سے چلا زہرا کی ڈیوڑی پہ آیا, منا اہل البیت کی منزل پر آ گیا بغیر کسی رشتہ داری کے. ہاں توجہ ہے نا. بغیر میں کسے بتاؤں یہ جملہ, کون اس جملے کی قدر کرے گا جہاں سے, اور یقیناً آپ قدر کریں گے. اس لیے میں یہ جملہ عزیزان محترم عرض کر رہا ہوں. کیا سلمان و منا اہل البیت کی منزل پر آنے والے سلمان سے صحابہ اکرام نے, اور یہ سوائق محرقہ میں یہ جملہ موجود ہے, مسلمانوں کی کتاب ابن حجر مکی کی, اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان 250 برس تمہاری عمر ہو گئی. جناب سلمان فارسی کی عمر محتاط اندازے کے مطابق 270 برس, ورنہ 600 برس تک مورخین نے لکھا ہے جناب سلمان فارسی کی عمر کو. 200 صدیوں تک کائنات الہی کے مذاہب کا مشاہدہ کرنے والا سلمان جب سکون کی منزل پر آیا تو علی کا دروازہ ملا. پیمانہ دیکھیں سلوات بھیجتے بابا دے بنا, سلوات بھیجتے مل کر سلوات دیکھیں. کبھی موقع ملا تو مکمل گفتگو سناؤں گا سلمان پر, لیکن یہاں ایک جملہ رب دے رہا ہوں. ہجرت کے اس لمحے سے عزیزان محترم 250 برس تک مذاہب عالم کا مشاہدہ کرنے والا, مطالعہ کرنے والا, پریکٹیکلی دیکھنے والا سلمان 250 برس کے بعد اسے سکون قلب ملا ہے تو زہرا کی ڈیوڑی پر, سکون قلب ملا ہے تو علی کے دروازے پر. اور فیصلہ لوں گا آج کی مجلس میں انشاءاللہ. صحابہ کرام نے پوچھا, 29 صحابہ کرام کی تصدیق موجود ہے اس جملے پر جو میں کہہ رہا ہوں. توجہ آپ کو فرمانا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا سلمان اتنی تمہاری عمر ہو گئی, اتنا تمہارا زمانہ گزر گیا, بوڑھے تم ہو گئے, بال تمہارے سفید ہو گئے, بھویں تمہاری لٹک گئیں, چہرے پر تمہارے جھریاں پڑ گئیں, کمر تمہاری خمیدہ ہے, زندگی کے آخری لمحوں میں ہو. یہ اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے فقیروں کی اولادیں علی کی ذوالفقار کے صدقے میں بٹنے والے مال غنیمت کی وجہ سے سرمایہ دار بن گئے. دوستو میں نے یہ قطعاً خطابت کا جملہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی داد دی ہے. میں پورے پس منظر میں گواہی رکھتا ہوں. شبلی نعمانی نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ فتح خیبر کے بعد, بہت توجہ, فتح خیبر کے بعد علی کی ذوالفقار کے صدقے میں اتنا سونا, آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھے گا اس جملے کو, عرب کے ممالک پہ رہنے والے ہیں. اتنا سونا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد تقسیم ہوا کہ ایک ایک مسلمان سپاہی کے حصے میں ایک ایک قنطار سونا آیا. قنطار کہتے ہیں ایک اونٹ کی کھال کے برابر, ایک سپاہی کے حصے میں. آپ کیوں خاموش ہوئے؟ آپ کے حصے میں تھوڑا ہی آیا ہے. اب غور کریں جان محترم, ایک ایک مسلمان سپاہی کے حصے میں
ایک ایک قنطار سونا ایک اونٹ کی کھال کے برابر، وزن میں نہیں حجم میں. ایک اونٹ کی کھال اتاریں، اسے بچھائیں اور اس میں سونا ڈال دیں، گٹھری بنا لیں. یہ شبلی نعمانی کے لفظ ہیں. ایک ایک قنطار سونا ایک ایک سپاہی کے حصے میں آیا. اور مسلمانوں کی، اب جملہ کہہ رہا ہوں، شبلی نعمانی نے لکھا کہ مسلمانوں کی ماں نے علی کو یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا. مسلمانوں کی اماں یہ کہتی ہیں یا علی تیرے بچے جیے کہ تیری ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد اب مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئی. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی. یہ مسلمانوں کی ماں کا انڈورسمنٹ ہے، یہ ان کا خراج عقیدت ہے. یا علی تیرے بچے جیے کہ فتح خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد. یا علی نہیں غور کر رہے آپ. فتح خیبر کب ہوئی بھائی؟ سن 7 ہجری میں. 20 برس ہو گئے ہیں رسالت مآب کو تبلیغ کرتے ہوئے. یعنی طے کر دیا نا کہ سن 7 ہجری تک تو پورے عرب میں کوئی سرمایہ دار نہیں تھا. اتنے غریب لوگ تھے، اتنے فقیر لوگ تھے. توجہ توجہ، سلامت رہے سلامت رہے. میں اپنے پڑھے لکھے ذہنوں کا بہت شکر گزار ہوں جو گفتگو کو اس کے پس منظر سے اٹھاتے ہیں. اتنا تو طے ہو گیا نا عزیزان محترم کہ سن 7 ہجری تک تو مسلمانوں میں کوئی سرمایہ دار نہیں تھا. اتنے فقیر لوگ تھے جنہیں پیٹ بھر کر عرب کی جو خاص پروڈکشن ہے، خرما، کھجور، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی. لہذا یہ تاریخ نے سب جھوٹ بولا ہے نا. فلاں اتنا سرمایہ دار تھا، فلاں نے اتنا چندہ دیا، فلاں نے اتنا چندہ دیا، فلاں نے اتنا سرمایہ. یا علی یا علی، نعرہ حیدری. نہیں نہیں نہیں، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت اور توانائی سے جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں پیشگی ان کے نام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نعرہ حیدری. بغیر کہیں صلوات بھیج کے دکھائیے مجھے. سلامت رہے ہیں، بہت شکر گزار. اتنی بات تو آج طے کریں تاریخی اعتبار سے کہ سن 7 ہجری تک تو کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، سب غریب تھے. اتنے غریب تھے کہ عرب کی خاص پروڈکشن بھی پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتی تھی. لہذا غلط، کسی کی دولت کام نہیں آئی. میں جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کی دولت کام نہیں آئی. سلام کیا کرو فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو کہ جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے فاقے ٹوٹے. تو پھر اسلام نام ہے فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا، ابو طالب کی حمایت کا، علی کی شجاعت کا. بس یہ ہے اسلام، ختم ہے اس کا. اس سے باہر اسلام نہیں ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا. مولا سلام. یہ معیار ہے ملک صاحب. عشق بھائی جیو جیو بیٹا. سلام. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنی بات طے ہوئی نا کہ اسلام نام ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، ابو طالب کی حمایت اور علی کی شجاعت کا. بس اس کے باہر کوئی اسلام نہیں ہے. یا علی تیرے بچے جیے کہ تیری ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد ہم عربوں کے فاقے ٹوٹے، ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئی. آپ نے جملے پہ غور کیا عزیزان محترم؟ تو یہ اتنے سارے صحابہ اکرام مل کر کہہ رہے ہیں سلمان سے، سلمان علی کی ذوالفقار کے صدقے میں بڑے بڑے فقیر سرمایہ دار ہو گئے، محلات بنا لیے، گھر بنا لیے. تم سلمان فارس سے آئے ہوئے ہو، تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا بطول کی ڈیوڑی پر داڑھی سے جھاڑو دیتے ہوئے، تم نے آج تک اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا.
دوستو تحفہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو. مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے بلانے والوں کو اور آپ سب کو جنہوں نے محبتوں سے مجھے بلایا ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ایک تحفہ تو کر کے جاؤں عزیزان محترم, اور وہ تحفہ میں آج شب چہلم کی اس تاریخی مجلس میں آج کی شب سارے مومنین اور مومنات کو دے رہا ہوں. اور یہاں سے اپنے ایمان کا تعین کر لیجئے گا. سلمان, تم بوڑھے ہو گئے ہو, تم نے آج تک اپنے رہنے کے لیے بھی کوئی مکان نہیں بنایا. اب یہ کس کی گواہی؟ سارے صحابہ اکرام کی گواہی کہ سلمان در بطول پر ہیں, لیکن جب دنیا سرمایہ دار ہو کر محلات کی مالک ہو گئی فتح خیبر کے غنیمت کے صدقے میں, اس کے بعد بھی سلمان نے اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا. یہ طے ہو گیا سلمان کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوشش کر لو, اپنے رہنے کے لیے, جملہ سنیں گے آپ, اپنے لیے کوئی مکان بنا لو جس میں آرام کر سکو. یہ ہے منا اہل البیت کی منزل, یہ چاہتا ہے اسلام. سلمان مسکرا کے جواب دیتے ہیں, میاں مکان وہ بنائے جس کے پاس رہنے کے لیے وقت ہو. توجہ کریں آپ جملے. اور پھر آج کی اس تقریر کے بعد تقسیم کر دینا اپنی زندگی کو. سلمان کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کی نظر دیکھ لینا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. سلمان, تم نے آج تک اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا. سلمان کہتے میاں مکان وہ بنائے جس کے پاس رہنے کے لیے وقت موجود ہو. کہا کیا مطلب؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے. کہا میرے پاس آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے, مجھے مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے. کہا کیا کام کرتے ہو؟ آخر سے 5 وقت کی نمازیں ہیں, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہے. زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہے. سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ہے, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بزم رسالت میں جانا ہے, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہے. پھر 24 گھنٹے اپنے کیسے گزارتے ہو؟ اپنے گھر میں آرام کیا کرو. سنو گے سلمان نے اپنی زندگی کا جواب کیا دیا ہے. سلمان کہتے ہیں میرے پاس رہنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے. میرا دن گزر جاتا ہے محمد اور علی کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے, رات گزر جاتی ہے در بطول پہ سجدہ کرتے ہوئے. مکان بنانے کی کیا مل کر اللہ سلامت رکھے, محمد و آل محمد بلند کر سلام. سلامت رہے. دیکھا حضور ایمان کی منزل کیا تقسیم کیا ہے سلمان نے اپنی زندگی کو. میں صرف نماز وحدت نہیں پڑھتا, نماز مودت بھی پڑھتا ہوں. نماز وحدت ہے 5 وقت. دوستو ان جملوں کی تو قدر کر لینا. نماز وحدت ہے 5 وقت, نماز مودت ہے ہر وقت. اس لیے کہ مودت ہے اجر رسالت, مودت ہے اجر رسالت. اللہ کی عبادت اجر رسالت نہیں ہے, اہل بیت کی مودت ہے اجر رسالت. رسالت ہے لامحدود. جب رسالت لامحدود ہے تو اس کی اجرت بھی لامحدود ہے. جب لامحدود ہے تو مودت اہل بیت کو وقت کی قید میں مقید نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے بھائی, آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بیٹے جیتے رہو. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. نماز مودت ہر وقت ہے, 5 وقت نہیں ہے, ہر لمحہ ہے, ہر آن ہے. اس کے لیے نہ وقت کی قید, نہ وطن کی قید, نہ سفر کی قید, نہ صحت کی قید, نہ بیماری کی قید. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ہو تو پوری پڑھو, سفر میں ہو تو آدھی پڑھو. گنجائش ہی نہیں ہے بھائی. سوچے یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے, یہ اجر رسالت ہے. اور چونکہ رسالت لامحدود ہے
اس لیے اس کا اجر بھی لامحدود ہے. جب رسالت کو محدود نہیں کر سکتے تو پھر مودت اہل بیت کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا, اور جب مودت محدود نہیں ہے تو پھر پوری امت مسلمہ پر اہل بیت کی مودت فرض بھی ہے, قرض بھی ہے. سلامت رہیں. سلامت رہیں آپ, بہت شکر گزار. پھر پوری امت پر رسالت کی اجرت, اہل بیت کی مودت فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. فرض اس لیے ہے کہ قرآن کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ تو فرض ہوئی. کمال ہے, مجھے بھی مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اہل بیت کی مودت تو فرض ہے, علی ولی اللہ مستحب ہے. سلوات بھیجیں, سلوات بھیجیں. یہ موضوع نہیں ہے ابھی میرا, میں اس کروں گا. تو جو ہے یہ ابھی موضوع نہیں ہے, کبھی بات کروں گا اس پر. لیکن عزیزان محترم انشاءاللہ اس جملے پر آپ سے غور فرما لیں کہ امت پر مودت اہل بیت فرض کس لیے کہ قرآن کا حکم ہے, ٹھیک ہے. قرض کس لیے ہے کہ رسالت کا اجر ہے, رسالت لامحدود ہے تو اس کی اجرت بھی لامحدود ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اجر رسالت ادا کر دیا. بہت توجہ جا کر, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اجر رسالت ادا کر دیا. اس لیے کہ جو بھی اجر رسالت کو ادا کرنے کی اور تکمیل کا دعویٰ کرے گا وہ رسالت کو محدود کرے گا. توجہ مولا سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار, بہت احسان مند آپ کے ان جملوں پر. جو بھی رسالت کو محدود کرے گا وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کا انکار کرے گا. یہ تو عالمین کی رحمت ہے. وجہ ہے پورا سکون لے لیں, پورے اطمینان سے. آج شب چہلم کی اس تاریخی مجلس کا اہم ترین صدقہ جو اس منبر کے صدقے میں اس وقت عطا ہو رہا ہے, آپ کی سماعتوں میں جام کوثر کی طرح اڈیلوں گا. گھروں میں جا کر کروٹیں بھی بستر پہ لوگے تو فخر کرو گے اپنے مذہب کی حقانیت پر, اپنے عقیدے کی حقانیت پر. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, اجر رسالت محدود نہیں ہے, اس لیے کہ رسالت محدود نہیں ہے. رسالت محدود نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین ہیں مولانا علی حسن اختر امروہوی, انہوں نے قیامت کا ایک مصرع کہا ہے. اگر سمجھ گئے میں اپنی 4 دن کی تقریریں ان 4 مصروں پر قربان کر کے آپ کو دے دوں گا. سمجھوں گا میرا دورہ قطر اور جمشید بھائی اظہر بھائی کا, میرا مجھے یہاں بلانا, ان کی محنت میرے بھائیوں کی قبول ہو گئی. اگر اس 4تھے مصرے کو آپ نے قبول کر لیا, مولانا اختر امروہوی کہتے ہیں کہ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے. سوچو دوستو, نہیں میں آسمانوں پہ لے جا کر 4تھا مصرع پڑھوں گا. اگر میں نے دیکھا کہ آپ آسمان سے ذرا بھی نیچے ہیں, اللہ کی قسم مصرع نہیں پڑھوں گا. امجد کی طرح میری مجبوری تو ہے نہیں شعر سنانا, ہے نا بھائی؟ ہاں آپ سمجھیں گے اگر, اس لیے کہ میں نے کہا ہے کہ 4 تقریریں میری قربان, اور آپ اپنے عقیدے اور مذہب کی حقانیت کو سجدہ کریں گے جا کر. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, سید ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں اس منبر سے بھیک مانگ کر. مولانا اختر امروہوی کہتے ہیں دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے. خدا کے لیے مصرع سمجھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا, ضائع نہ ہو ورنہ مجھے. امجد بیٹا نوٹ کر لو, پڑھنا کسی وقت میرے جانے کے بعد. اس سے عمدہ 4 مصرے تم نے ابھی تک پڑھے ہی نہیں ہوں گے, اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں. مجھے پورا اعتماد ہے آپ کی سماعتوں پر. دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے. جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے.
صحیح صاحب صحیح صاحب صحیح صاحب بس ہو جائے 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 ہمارا سلامت ابھی ٹھہرے مولا آپ کو سلامت رکھے ابھی ذرا جملے پہ توجہ میں نے چوتھا مصرع نہیں کہا ابھی دیکھو آپ اس جملے کو دیکھو چوتھے مصرع پر آپ آسمانوں پر جا کر اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدہ کریں گے میں نے عرض کیا ہے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے میں خود لطف لے رہا ہوں اس مسئلے سے مجھے پتا ہے کہ یہ چوتھا مصرع آپ جیسے پاکیزہ ذہن اسے کہاں تک لے کر جائیں گے آپ جہاں تک لے جائیں اس مصرعے کو لے جائیں اتنا دعویٰ میں کرتا ہوں کہ جہاں یہ آپ چوتھا مصرع چھوڑیں گے نا وہیں سے یہ مصرع جبریل اپنے پروں پہ اٹھائے گا سلامت رہے سلامت رہے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے جشن مولود حرام اس میں منانا چاہیے تقریر ذہن میں رہے مولانا فرماتے ہیں جشن مولود حرام اس میں منانا چاہیے پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا تاریخ کے بس یا علی یا علی مل کر ماشاءاللہ 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 مل کر پڑھ جا پتر جو بیٹے جیو 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 اور تھک جائے گا میری جان لے جا میں ٹھیک کراؤں میری طرف تو دیکھ لے جیو بیٹے موجزہ ہے موجزہ جیو بیٹا جیو بس سلامت رہو سلامت رہو نعرہ حیدری جیو 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 بیٹا مولا تمہیں طاقت دے مولا ہمت دے مولا سلامت رکھے یہ ماؤں کے شریف دودھ کا اثر ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں آؤ کیوں نہ کہیں ہم علی 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 ہمارا شناخت ہے ہماری پہچان ہے ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے ہماری ولدیت کی سند ہے
ہم علی علی کیوں نہ کہیں؟ کسی دیش میں ہو، کسی دیار میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی بستی میں ہو، ہم علی علی کہیں گے۔ الحمدللہ ہمیں علی نے، ہمارے علی نے ہمیں کسی میدان میں، کسی ملک میں، کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت۔ سلامت رہے۔ ہمیں ہمارے علی نے کسی میدان میں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ ہم کیوں نہ علی علی کہیں؟ ہمیں فخر ہے کہ علی کے آستانے پر ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں۔ تیرا احسان ہے مولا۔ محسن نقوی شہید نے کہا، مجھے یاد آیا، محسن خدا تجھے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، قبر تک تیرا غم لے کر جاؤں گا، لیکن کوئی مجلس تیرے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ علی کا پیار اپنا دین ہے، ایمان ہے مولا۔ اب جو بھی چوتھے مصرعے پہ متفق ہو، وہ ایک نعرہ، صرف ایک، زیادہ نہیں، وقت بچانا ہے، ایک نعرہ لیکن تاریخی، جو محسن نقوی سے متفق ہو، علی کا پیار اپنا دین ہے، ایمان ہے مولا۔ در شاہ نجف کو چھوڑ دیں، جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ جالی 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 جالی، مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، علی 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 علی۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ پتہ چلا کئی علی والے بیٹھے، معلوم ہوا نا۔ یہ سودا ہم نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، پوچھا نا سلمان سے، سلمان اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو؟ کہا دن گزرتا ہے علی کے چہرے کی زیارت میں، رات گزرتی ہے بطول کی ڈیوڑی کو سجدہ کرتے ہوئے، میرے دن اور رات عبادت میں ہے۔ اللہ کی عبادت تو 5 وقت کرتا ہوں، مودت اہل بیت کی عبادت وہ ہے جس میں نہ وقت کی قید، نہ ظہر کی قید، نہ عصر کی قید، نہ مغرب کی قید، نہ عشاء کی قید، نہ سورج نکلنے کی قید، نہ سورج غروب ہونے کی قید، نہ قبلہ رخ ہونے کی قید، نہ قبلہ رخ ہونے کی قید، نہ قبلہ رخ ہونے کی قید، نہ صحت کی قید، نہ بیماری کی قید، نہ سفر کی قید، نہ عیالداری کی قید، نہ دولت کی قید، نہ دادادی کی قید۔ اگر ایک قید ہے تو حسب نسب کی شرافت کی قید ہے، اور کوئی قید نہیں ہے، اور کوئی قید نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، جہاں حسب نسب شریف ہو، وہاں رسول کی اطاعت کو کلمہ پڑھ کر ادا نہیں کیا جاتا۔ بات وہی جہاں سے شروع کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں۔ علی کے ذکر کا معجزہ یہی ہے کہ کہیں سے بھی ہو کر آؤ، علی پھر محمد مصطفیٰ کے آستانے تک لائے گا، کہیں سے بھی ہو کر آؤ۔ زمانہ ہمیں کہتا ہے نا تم اپنی مجلسوں میں علی علی بہت کرتے ہو، نبی نبی بہت کم کرتے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم علی علی بہت کرتے ہیں، باقی ہمیں اس جرم سے انکار نہیں ہے، ہم اپنی مجلسوں میں بہت علی علی کرتے ہیں، بہت علی علی کرتے ہیں۔ کم از کم علی علی کرنے کا ہمیں یہ تو فائدہ ہے کہ علی علی کرنے والے نے آج تک کبھی نبی کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہا۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا دوستو؟ علی علی کرنے والوں نے آج تک کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا۔ علی علی کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ علی علی کہنے والوں نے آج تک نبی کے سینے کو آپریشن نہیں کرایا۔
علی علی کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ علی علی کہنے والوں نے آج تک نبوت کے ذہنی توازن میں شک نہیں کیا. کیا سن رہے ہیں؟ علی علی کہنے والوں کا فائدہ یہ ہے کہ علی علی کہنے والوں نے نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا. قرآن کی روشنی میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت سے پتہ نہیں چلے گا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں دوستو. اللہ کی اطاعت سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مومن ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو بھائی, سننے والوں کو, محبت کرنے والوں کو. اللہ کی اطاعت سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مومن ہے, اس لیے کہ اللہ کی اطاعت تو وہ بھی کرتا تھا جو شیطان کہلایا. اللہ کی اطاعت تو وہ بھی کرتا تھا جو ابلیس کہلایا. اللہ کے سجدے تو وہ بھی کرتا تھا. لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتا تھا. یا علی یا علی یا علی. توجہ کریں ناظرین محترم, اللہ کی اطاعت تو وہ بھی کرتا تھا, اللہ کے سجدے تو وہ بھی کرتا تھا, لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتا تھا. شیطان اس لیے بن گیا کہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا. اللہ نے جس آدم کو حجت اللہ قرار دیا تھا اس کا انکار کیا, تو اب قیامت تک قانون بنا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ ماننے کی ضد میں حجت اللہ کا انکار کرے. بھائی میں نہیں کہہ سکتا اس سے بڑا جملہ. ہمارے مذہب میں, ہمارے یہاں سنو, آؤ ہم خلاصہ دیتے ہیں اپنے مذہب کا. ریکارڈ کرو, نوٹ کرو, لکھنے والے لکھیں, محفوظ کرنے والے محفوظ کریں, اور کیسٹوں میں محفوظ کرنے والے میرے جملوں کو سنائیں جا کر علماء ملت اسلامیہ کو کہ عرفان حیدر آبادی نے دوحہ کے اس مرکزی امام بارگاہ میں یہ جملہ اپنے مذہب سے متعلق کہا ہے. ہمارے یہاں ایمان کا معیار صرف رسول کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے, بزم رسالت پہ بیٹھنا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایمان کا معیار ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. الحمدللہ ہمیں رسول نے غدیر کے منبر سے علی دیا ہے, معاویہ کے دربار سے مروان نہیں دیا. کیا سن رہے ہو دوستو؟ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیجئے نا محمد علی محمد پر. اور سنو, بس اظہر بھائی آپ کہتے ہیں بسم اللہ, پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. میں کوئی بات چھیڑنے سے پہلے گھبراتا ہوں کہ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, ذکر بھی تو اس علی کا ہے نا جو گھڑیوں کا محتاج نہیں ہے. سورج بھی غروب ہو جائے تو پلٹا کر نماز پڑھتا ہے. توجہ ہے یا علی. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہے آیت کا ترجمہ, اور یہ ہے مذہب جعفریہ میں اطاعت رسول کی منزل. میں نے جہاں سے گفتگو آغاز کی تھی, توجہ, ہمارے یہاں اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے جو رسول تمہیں دے اسے لے لو کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اگر کہے بیٹھو بیٹھ جاؤ. نہیں, نہیں اطاعت. اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہے اطاعت. اتنی بات تو آپ میری بھی مان لیں گے.
میں اگر کہوں گا بیٹھو آپ بیٹھ جائیں گے. میں اگر کہوں گا کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر, بھیجیے نا, مان لی نا آپ نے, ماشاء اللہ. دیکھیں مان لی نا آپ نے بات, تو اتنی بات تو آپ میری بھی مان لیتے ہیں. تو یہ میری بات اور رسول کی بات ایسا تو نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ, نہیں. ایک ایک مجمع کی توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ دیواروں سے لگے ہوئے تاحد نظر مومنین جو ماشاءاللہ اس مرکزی عشرے میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں, لاکھوں دعائیں دل کی گہرائیوں سے آپ کو دیتے ہوئے آپ کے مذہب کا ماحصل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اطاعت رسول ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام. نہیں, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, توجہ. اور اس کو نوٹ کر لیں, یہ فارمولہ دے رہا ہوں اپنے پورے مذہب کا. اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام, اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام. سوچو 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 میں کہاں جا رہا ہوں. اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام, اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام, اگر رسول کہے جاؤ. صحیح بھائی, میں اس سے بڑی بات کیا کروں گا میرے ساتھ. دیکھیں دیکھیں, آپ نے بہت داد دی ہے الحمدللہ, آپ بہت بالیدہ نظر ہیں. مجھے آپ کی سماعت پر ناز بھی ہے, فخر بھی ہے. لیکن اس جملے پر جو میں کہنے جا رہا ہوں, میں آپ کی بھرپور خصوصی علمی توجہ چاہوں گا کہ میرے جملے کی داد نہ دیں جس پس منظر میں میں پورا سمندر آپ کو دے رہا ہوں. ایک جملے میں اس کی صرف قدر کر کے بزرگ مجھے دعا دے دیں گے, میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام, رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام, رسول کہے جاؤ تو لوٹ کر آنا حرام. سمجھیں نہ دیں داد. نہیں, کوئی نعرہ نہیں, بہت نعرے آپ لگا چکے. آپ صرف سمجھیں, اگر رسول کہے جاؤ تو لوٹ کر آنا حرام. میرے مولا مجھے طاقت دے, یہ ذہین ہیں سارے تیرے چاہنے والے, میں جملہ کہہ رہا ہوں. اگر رسول کہے آؤ تو جانا حرام. ابھی بھی نہیں غور کیا. اگر رسول کہے بولو, جملہ براہ راست کہوں گا, رکوں گا نہیں, سمجھنا آپ کو ہے. اگر رسول کہے بولو, نہیں ابھی بھی رک کر کہہ رہا ہوں. اگر رسول کہے جاگو تو سونا حرام, اگر رسول کہے سو جاؤ تو جاگنا حرام. اب سمجھ میں آیا علی کا سونا, علی کا سونا, علی کا سونا. اس جملے کے لیے میں نے 1 گھنٹے محنت کی ہے, اس جملے کے لیے. اب سمجھ میں آیا علی کیسے سوئے تھے بستر پر, اس لیے سونا تھا. علی جانتے تھے کہ کس نے کہا ہے سونا. اگر رسول کہے جاگو تو سونا حرام, اگر رسول کہے سو تو جاگنا حرام. سارے مجمع کی توجہ, اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام, اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام. گالی 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 گالی. مولا سلامت, مولا سلامت. میں قربان ہو جاؤں. محمد و آل دوستو, محمد بلند تر صلوات. کس معیار پر الحمدللہ آپ ہیں اپنی سماعتوں کی اور مودت کی.
یہ سمندر اپنے بس میں نہیں ہوا کرتا، یہاں وقت کی زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں عزیزان محترم۔ لیکن میں اتنا جملہ تو ضرور کہوں گا کہ توکل کا تکیہ رکھ کر، یقین کی چادر اوڑھ کر، ابو طالب کا شریف خون تلواروں کے سائے میں علی بن کر نہیں سویا، نبی بن کے سویا۔ کیا سنا آپ نے؟ آج بستر رسول پر علی بن کے نہیں سو رہے، علی بن کے سوتے ہیں تو مقصد ہجرت فوت ہو جائے گا۔ علی بن کے سوتے ہیں تو مقصد ہجرت فوت ہو جائے گا، قاتلوں کو اندازہ نہ ہونے پائے۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ بستر پہ نبی نہیں ہے تو وہ تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، رسالت کی جان کو خطرہ ہے۔ سونا اس انداز سے ہے کہ کسی کروٹ سے بھی کافر اندازہ نہ کرے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جو سوتے ہوئے بھی نبی کہلائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بھائی میں سمجھا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ ساری رات علی سویا، کسی کروٹ سے، کسی انوٹ سے، کسی انداز سے، روز مرہ کے دیکھنے والے کافر۔ They were not new people, they were not new enemies, they were all Makkis، سارے مکے والے تھے، روز جانتے تھے، روز دیکھتے تھے۔ کہاں گیا یہ تاریخ کا مورخ؟ نبی کو بھی دیکھتے تھے وہ، علی کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ مولوی کو اور سیرت نگار کو جب کوئی موقع نہیں ملتا تو پھر کہیں نہ کہیں علی اور نبی میں فاصلے کی کوشش کرتا ہے۔ علی بالکل نبی جیسے تھے، صورت میں نبی جیسے تھے، سیرت میں نبی جیسے تھے، علم میں بالکل نبی جیسے تھے، بس قد و قامت میں فرق تھا۔ نبی کا قد، بس قد و قامت میں فرق تھا، بس قد و قامت میں فرق تھا۔ علی کا قد چھوٹا تھا، نبی کا قد بڑا تھا، اور یہ کیمرہ لیے کھڑا تھا۔ جاہل آدمی، سے گدھے قسم کے لوگ ہیں یہ تاریخ اسلام کے مورخ۔ ظاہر ہے بادشاہوں کے چشم ابرو کے اشارے پر مرتب ہونے والی تاریخ سے آپ نہ رسول شناسی لے سکتے ہیں نہ علی شناسی لے سکتے ہیں۔ بس علی کا قد چھوٹا تھا، قد و قامت میں فرق تھا۔ علی کا قد چھوٹا تھا، نبی کا قد بڑا تھا، اور یہ کیمرہ لیے کھڑا تھا، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں، یہ دیکھ رہا تھا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں علی کے، اور قربان نہ ہو جاؤں رسالت مآب کے، جنہوں نے شب ہجرت کے بستر پر اپنی چادر اڑا کر علی کو لٹا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے مورخ کی زبان بند کر دی کہ اے اپنے محدود پیمانے پر نبی اور علی کے قد و قامت کو ناپنے والے تاریخ کے بونے مورخوں، ہائے 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 یا علی یا تاریخ کے بونے مورخوں، اگر نبی اور علی کے ظاہری قد و قامت میں بھی کوئی فرق ہوتا تو ہجرت کے بستر پر لیٹے ہوئے علی کو دیکھ کر روزمرہ کے دیکھنے والے کافر پہچان جاتے کہ بڑے قد والا نہیں، چھوٹے قد والا لیٹا ہوا ہے۔ لیکن تمام رات کافروں کا علی کو نبی سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی اور نبی کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تقریر کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں قربان ہو جاؤں، جاؤ اپنے مذہب کو سجدے کرو، میں قربان ہو جاؤں اس علی کے کہ شب ہجرت کے بستر پر جس علی کو کافروں نے کچھ غلط سمجھا، تھوڑا سا غلط سمجھا، انہوں نے نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ ہائے ہائے یا علی یا علی، دیکھیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے ہجرت کے بستر پر علی کو کچھ غلط سمجھا، جنہوں نے کچھ غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا۔ یار بڑا عجیب جملہ ہے، قدر کرے، جنہوں نے کچھ غلط سمجھا۔ میں چاہتا ہوں سارے نوجوان سمجھیں، بالکل اسی طرح جیسے میرے بھائی سمجھ رہے ہیں، سمجھیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ جنہوں نے کچھ غلط سمجھا
انہوں نے نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ یا علی یا علی یا علی، جنہوں نے شب ہجرت کے بستر پر علی کو کچھ غلط سمجھا، کچھ تھوڑا سا غلط سمجھا، انہوں نے نبی سمجھا۔ جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ جنہوں نے صحیح سمجھا اللہ جانے انہوں نے کیا سمجھا۔ میں بتا رہا ہوں، میں بتاؤں گا this is my responsibility to tell you۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے صحیح سمجھا انہوں نے کیا سمجھا۔ جنہوں نے صحیح سمجھا، جنہوں نے غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ جنہوں نے صحیح سمجھا اس رسول نے اعلان کر دیا، یا علی نہیں پہچانا تجھے کسی نے مگر میں نے اور خدا نے۔ یہ صحیح سمجھا۔ اس سے بڑی مستند بات نہیں ہو سکتی۔ اور عزیزان محترم، پھر مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، مجھے احساس ہے کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کیا کروں، آپ کی یہ خوبصورت سماعت مجھے بہائے لیے چلے جا رہی ہے۔ جنہوں نے صحیح سمجھا وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی۔ دیکھو کتنی احتیاط ہے۔ بلاؤ کائنات کے مفتیوں کو اور فتویٰ دیں مجھے۔ عجیب بات کہی ہے صحیح سمجھنے والوں نے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی۔ جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ ابھی بھی صحیح نہیں سمجھا تو پھر کیسے ادھر صفات محمد ادھر صفات خدا انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ علی 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 علی، یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ فلسفہ بڑی باریک۔ جیو میرا بیٹا، ہاں ماشاءاللہ ثقلین بیٹے، سلامت رہو۔ اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے حیدری، جیو میرا بیٹا، جیو سلامت رہو۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد آل محمد پر۔ جو بستر پہ سو کر بھی نبی لگے اسے علی کہتے ہیں۔ جو بستر پہ سو کر بھی نبی کہلائے اسے علی کہتے ہیں۔ جو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو بازار میں جا کر بھی علی کے لہجے میں خطبے دے اسے زینب کہتے ہیں۔ خطبے بھی لو بیٹا امجد بیٹے، یہ شعر بھی کبھی پڑھ دیا کرنا مصائب پہ۔ خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے، خطبے بھی دیے ہیں عاشق بھائی، خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے۔ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ وہ میں نے شعر کہا ہے، بولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں بھائی میں پڑھ رہا ہوں قاسم بیٹے، مولا تجھے سلامت رکھے۔ ادھر بھائی مولا تیری مشکلیں آسان کرے۔ حاجی صاحب مولا سلامت رکھے، آپ کے بچے کو رہائی دے مولا زینب کی اسیری کے صدقے میں۔ ارے خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے، ارے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔
शाम के बाजारों से पूछो, ज़ईफ नाबीना गरीबान फाड़ के घरों से निकल कर आ रहे हैं। अरे अली कहाँ बोल रहे हैं? बोला तुम्हें, अरे अली कहाँ बोल रहे हैं? हाँ हाँ मेरा भाई, मैं पढ़ा हूँ। मेरा भाई कहता है सैयद एक मर्तबा फिर और फिर 1000 मर्तबा पढ़ने से भी अगर ज़ैनब की चादर वापस मिल जाए मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे खुतबे भी दिए हैं तो वो लहजे में अली के। ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं है। अरे अली की बेटी ने अज़ादारों करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से बाजार, बाजार से दरबार, 35 मुसलमान बस्तियों से 18 भाइयों की बहन रसूल के नाम पर एक चादर का सवाल करती चली गई। मुसलमानों मुझे चादर दे दो। हाँ हाँ बाबा, आज शबे चेलुम है ना, आज बड़ी कयामत की शब है, आज बड़ी कयामत की शब है। आज की शब शबे आशूर से कम नहीं है। अरे आज एक अज़ादारों मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने दोपहर की मजलिस में मुजाहिद भाई के यहाँ पूछा था, आज बड़े मजमे में पूछ रहा हूँ, मुझे कोई गरीब से गरीब बहन ऐसी बता दो जो 1 साल के बाद कैद से रिहा होकर अपने भाई का चेहलुम करने आए। गुजरिए कोई गरीब से गरीब बहन जो अपने भाई का चेहलुम 1 बरस के बाद बनाए। मैं चेहलुम के मसाइब पढ़ूंगा, ज़ियारत उस वक्त बरामद होगी जब मैं कहूंगा। इत्मीनान से सुन लो, ये साल में एक दिन आता है, ये कयामत का दिन। हम जी भर के रोना चाहते हैं मगर एक जुमला सुन लो। सैयद सज्जाद को जब जिंदान से रिहाई के अहकामात मिले तो यजीद मलून ने पूछवाया, सज्जाद अब सुन लेना, तुम समझ लेना, बहुत रोगे। सज्जाद 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 कैद से रिहा होकर जहां चाहे चले जाओ, मुझे इतना बता दो कि वापसी के लिए कितने ऊंट चाहिए? अब जो समझ गया वो तो रोएगा। यजीद पूछता है, सैयद सज्जाद मदीने वापस जा रहे हो, करबला होते हुए वापसी पर कितनी सवारियां चाहिए, कितने कैदी हैं? और मेरी माँ बहनों, मौला तुम्हारे पर्दे सलामत रखे। सैयद सज्जाद मातम करके कहते, यजीद अरे जब करबला से चले थे 45 ऊंटों की सवारियां थी, अब तो 7 ऊंट भेज दे। हाँ सुन लिया अज़ादारों, तुमने पूछा नहीं, तुमने मातम करके मुझसे पूछा नहीं कि जाते हुए 45 ऊंटों की सवारियां और जिंदान से रिहाई होते हुए 7 ऊंटों की सवारियां, ये सवारियां कहां चली गई? अरे अल्लाह तुम्हें जियारत नसीब करे। कभी कूफे से शाम तक सड़क के जरिए जाओ, तुम्हें रास्ते में 40 नामालूम बच्चों की कब्रें नजर आएंगी। हाँ रो लो रो लो रो लो, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से पढ़ूंगा, जी भर के रोएंगे। आज रोकना नहीं, रोना जी भर के, मातम करना जी भर के। अल्लाह तुम्हें कूफा और शाम और करबला की ज़ियारतें कराए। जाओ कूफे के रास्ते, शाम सड़क के रास्ते, तुम्हें रास्ते में 40 नामालूम लावारिस बच्चों की कब्रें नजर आएंगी। तो क्या सुन रहे हो अज़ादारों? हाँ हाँ बेटे, हाँ बेटे, हौसला बेटे, हौसला बेटे। हाँ मैं देख रहा हूं तेवर। तुम वहां के रहने वालों से पूछो, अरे ये किन लावारिस बच्चों की कब्रें हैं, ये किन यतीमों की कब्रें हैं? शाम के रहने वाले बूढ़े तुम्हें बताएंगे ये हुसैन के यतीमों की कब्रें हैं, हुसैन के यतीम बच्चों की कब्रें हैं। तुम सीने पे हाथ मार के कहोगे, अरे हुसैन के यतीमों की कब्रें यहाँ कैसे बन गई? तो शाम वाले बताएंगे, अरे
یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو ماؤں کی گود میں بیٹھے تھے. اب کر لو ماتم، اب کرو ماتم. بچے سن لینا، جو برداشت کر گیا بڑا دل والا ہوگا. بچے بیٹھے تھے ماؤں کی گودوں میں، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے گردن سے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کے گریبان پکڑے ہوئے تھے. قافلہ گزرا جا رہا تھا. جب کبھی کوئی ظالم اونٹ کو تازیانہ مارتا اور اونٹ تیز دوڑتا، تیز دوڑتے ہوئے اونٹ سے بچے کا ہاتھ ماں کے گریبان سے چھوٹ جاتا. بچہ اچھل کر ماں کی گود سے نیچے گرتا. ایک مرتبہ تو بچہ کہتا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا معجزہ ہو رہا ہے. در و دیوار سے رونے کی آوازیں. زینب کے بھائی کا چہلم، اجڑی کے بھائی کا چہلم، ام کلثوم کے بھائی کا چہلم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سنو، ہاں روتے رہو، روتے رہو، روتے رہو. میں تو کہتا اب مانگ لو جو دعائیں مانگنا ہے. خدا کی قسم دل میں جس کے جو دعائیں ہیں وہ اب مانگ لے. حاجی صاحب آپ دعا مانگ لے. مولا آپ کے بچے کو رہائی عطا کرے گا، آپ کو صحت دے گا. جتنے میرے مومنین ہیں، میرے بھائی حاجتیں لے کر آئے ہیں، وہ سب دعائیں مانگو. سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں آئندہ سال کی اس مجلس تک دعا پوری ہوگی. مگر زینب کو رو ایسے جیسے بازاروں سے زینب کو گزرتے ہوئے دیکھ کر عباس کا سر نیزے سے زمین پہ. ہاں یہ حق ہے رونے کا. حوصلہ، حوصلہ بیٹے، حوصلہ بیٹے. بھائی میرے مجھے تھوڑا سا پڑھنے دو. عزادارو، جب اونٹ تیز بھاگتا چھوٹے چھوٹے بچوں کی گرفت ماں کے دامن پر ڈھیلی پڑ جاتی، بچے کا ہاتھ چھوٹتا، وہ اچھل کر اونٹ سے زمین پہ گرتا. گر کر ایک مرتبہ بچہ کہتا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. سن لو جملہ، ابھی سن لینا سینے پہ ہاتھ مار کے. اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. اور یہ ماں جب پلٹ کے دیکھتی ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کسی اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے. ماتم، اور ماتم کرو نا جن کے ہاتھ ہیں، ماتم کرو. کسی اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پر آ جاتا. اونٹوں کے پیروں میں پامال ہوتے گئے. حسین کے یتیم بچے، ماں اپنے بچے کو پامال دیکھ کر بندھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہتی اللہ کے حوالے، زہرا کے حوالے. اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں رو رو. ابھی نہیں بیٹا، جب میں کہوں گا تعزیہ برآمد ہوگا، زیارت آئے گی، جی بھر کے دو چار جملے مجھے اور کہنے دو. مولا تمہیں سلامت رکھے. علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ بچہ اونٹوں سے گر کر اونٹوں کے پیروں میں پامال ہو جاتا، ماں گزر جاتی، قافلہ گزر جاتا تو ایسے میں آسمان سے ایک محمل اترتی. اس محمل میں ایک نقاب پوش بی بی سر کے بال کھولے بازار میں آتی، بچے کو گود میں اٹھاتی، سینے سے لگا کے کہتی او میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، میرے بچے کو قبر دے. آیا فاطمہ. حوصلہ، حوصلہ بھائی، حوصلہ. آپ بہت ماتم آواز دیتی او میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرا بچہ مارا گیا، اسے غسل دے دو، اسے کفن دے دو. عزاداروں بچے گرتے گئے. اور آج زندان شام میں آخری جملہ، آج ہاں سانس لے لو، سانس لے لو. مجھے ایک جملہ کہنا ہے.
2 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं, जिंदान शाम में ज़ैनब ने पैगाम भेजा, शहजादी ने पैगाम भेजा, सैयद सज्जाद यजीद से कहो हमें रिहा कर दिया है तो हमें चादरें दे या ना दे, हमारे शहीदों के सर वापस कर दे। सुन लिया तुमने? हमारे अजीजों के सर वापस कर दे, हम उन्हें कब्र में ले जाकर, हम उन्हें करबला ले जाकर लाशों के साथ मिला के दफन कर दे। अज़ादारों, ज़ैनब के कहने पर जिंदान शाम में आइज़ा के सर आना शुरू हुए। कभी कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने इस्तकबाल किया, अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने इस्तकबाल किया। एक मर्तबा एक छोटी सी थाली में एक छोटा सा सर आया, किसी ने कहा रबाब तेरे असगर का मातम करे दादा। अज़ादारों, आज की शबे अरबईन का जो मसाइब का सबसे बड़ा जुमला है, वो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ। उसी जुमले पे जियारत बरामद होगी, मगर ये जुमला सुन लो। असगर का सर आया, उम्मे रबाब ने मातम किया। अकबर का सर आया, अली अकबर का सर आया, ज़ैनब कुलसूम ने मातम किया। एक एक के सर आते रहे, सारी बीबियां जिंदान में मातम। देख रहा मेरी तरफ। एक मर्तबा जिंदान में हलचल मची, दरवाजे पे शोर हुआ, हटो रास्ता दो। कमरे बनी हाशिम अब्बास का सर आ रहा। अब कर ले जियारत, अब होगी जियारत, अब मातम कर लेना। अब जब मैं इशारा करूं बेटे, जब मैं रूमाल का इशारा करूंगा, जब जियारत आएगी उससे पहले न लाना। एक मर्तबा, हाँ 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 बेटे, हाथ ना जोड़, हाथ ना जोड़। सैयद हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। अगर ज्यादा मसाइब हो, सीने पे हाथ मार के अब्बास का मातम कर लेना। एक जुमला सुन ले। एक मर्तबा गाजी का सर आया, जिंदान में हलचल मची। जैसे अब्बास का नाम आया, सारी सैदानियां एक साथ खाक से उठी। हर एक बीबी ने अपने खुले सर पे हाथ रखा। अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा बुर्का, अब्बास मेरी चादर। हौसला 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 भाई, अजय भाई हौसला, खुदा के लिए, खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए। आप बहुत रोते। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं मौला तुम्हें सलामत रखे, मगर ये जुमला सुन लो, मैं चुप होके सुना रहा हूँ। मातम करते हुए घरों तक जाओगे, घरों पे बिस्तर पे भी याद आएगा, तड़प के कहोगे हाय अब्बास। अज़ादारों, एक मर्तबा अब्बास के सर को लेने के लिए शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी।